غربت کی وجہ سے اماں نے مجھے دبئی بھیج دیا۔ وہاں میں نے اپنے سے 25 سال بڑی عربی لڑکی سے شادی کر لی جو بہت امیر تھی۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور رات کو دودھ پلا کر سو جاتی اور ہر مہینے کے بعد میرے گھر والوں کو لاکھوں روپے بھیجا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑی حیرت ہوتی کہ یہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ ایک رات میں دودھ پینا بھول گیا تو اس رات مجھے نیند بھی نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو لگا کہ میں سو گیا ہوں تو میری روح لرز گئی جب اس نے میرے ساتھ آج بھی میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ میں یہ پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کے لیے لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کے ہی میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتا چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے وجہ کیا ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر کھاؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب میں واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا اور جس دن میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو اب میری بیوی تھی اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، بہترین گھر میں رہتا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، اور جب میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے فوراً سے اس سے شادی کر لی اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھ روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں رہتا اور وہ خود کام کرتی، کبھی مجھے کچھ نہ کہتی بلکہ میری خدمت کرتی اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دیتی۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم ہی لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پہ کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ مجھے دودھ پلا کر ہی مانی۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر دودھ پلاتی ہے۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی، لیکن مجھے اس کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بھی بنا کسی کام کے مجھے اتنا پیسہ دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی پی کر میرا جی متلانے لگا ہے۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن یہ ایک دفعہ پھر اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر کمرے سے نکلی، میں نے فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ دودھ پلانے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس ٹھیک کیا۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے جو کیا میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی جب اس نے، ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔ ہم کرائے کے گھر پر رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جاننے والے ایک آدمی نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے باہر کے ملک بھیج دے تو اچھی آمدنی ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1 لاکھ روپے لیے اور میرے دبئی جانے کی ساری کاروائی کی۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی۔
اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میں دبئی جاتے ہی انہیں پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، ہر جگہ خوار ہوا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیوی جس سے مل کر مشکلیں حل ہو گئیں۔ اب میری ماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میری 4 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔ میری بیوی میرے سوتے ہی میرے پاس آئی اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ میں جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اپنی جگہ ساکت لیٹا رہا۔ مجھے ڈر تھا میں نے اگر سانس بھی زیادہ زور سے لی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اس کے آگے ایسے ہی پڑا رہا جیسے سو رہا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر میری نیند کا اندازہ لیا کہ میں کتنی گہری نیند میں ہوں، یعنی ذرا بھی حرکت نہیں کی، اور اسے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں نے دودھ پینے کی بجائے پھینک دیا ہے اور میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد میری بیوی دبئی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بھارت سے دبئی کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس کا پورا گھرانہ بھارت میں تھا۔ وہ کافی سال یہی کام کرتی اور اپنا گھر چلاتی رہی۔ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری فیملی کے خرچے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری کر سکے۔ ہر روز اس کے گھر والے اسے فون کرتے اور زیادہ پیسے بھیجنے کے لیے مجبور کرتے۔ وہ اب بہت تنگ آ چکی تھی اور 3 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شیخ کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت وہ بہت جوان تھی، اس لیے شیخ نے شادی کر کے اسے پیسہ، گھر، سب کچھ دے دیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ مرض شادی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شادی کے بعد وہ ہمارے بچوں کے لیے مجھے ایک ہاسپٹل لے گئی اور ڈاکٹر سے عربی میں کچھ کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے عربی میں میری بیوی کو کچھ سمجھاتے ہوئے میرے لیے کچھ دوائیں دے دی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور مجھے کچھ وقت تک یہ دوائیں کھانی ہوں گی۔ اب مجھے روز وہ دوائیں کھلاتی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہو جائیں تاکہ وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اپنے پاس رکھے۔ مجھے جیسے عیاشی والی زندگی کی لت لگ گئی تھی۔ بس مجھے اس کی دودھ پلانے کے طریقے پر شک تھا، اس لیے اس رات میں نے دودھ پینے کی بجائے باتھ روم میں پھینک دیا۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہ آئی تھی۔ اس لیے میں اس ناٹک کو جان سکا تھا کہ کیوں اس نے مجھ سے شادی کی اور کیوں وہ میرے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ رات میں جاگ رہا تھا اور مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح اپنے آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد خود بھی اپنا پاسپورٹ اور پیسے جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ میں باہر صرف ایک قریبی سٹور تک ہی جا رہا ہوں، لیکن وہ نہیں مانا اور میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد میرا یہاں رکنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ، اس کے آگے سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ میں گھر بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے فون سے فون کرتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں شام ہو گئی، لیکن مجھے ایسا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جس کے ذریعے سے میں یہاں سے بھاگ سکوں۔ شام ہو گئی تھی۔ گارڈ نے شاید اسے میرے باہر جانے سے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ آتے ہی مجھے پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے نکلنا تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ کچھ قانونی مسائل ہیں اور اس کی دشمنیاں بہت ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ مجھے نقصان ہو۔ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، لیکن میں کیا، میرا پورا گھر ہی اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کے لیے دعا کی۔ رات پھر وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اب تو میں جان گیا تھا کہ وہ دودھ پلانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، تو پھر میں کیسے دودھ پی لیتا۔ میں نے آج بھی دودھ لے کر اسے رکھ لیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب وہ کمرے سے نکلے اور میں دودھ پھینک دوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکل کر گئی، میں نے دودھ باتھ روم میں پھینک دیا اور گلاس پکڑ کر بیڈ پر ایسے ہی بیٹھ گیا جیسے دودھ پی رہا ہوں۔ میری بیوی جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں گلاس دے کر مطمئن ہو گئی۔
میں نے پھر سے سونے کی ایکٹنگ کی اور کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے میرے قریب آئی تھی۔ کل رات کی طرح آج بھی اس نے گارڈ کی مدد سے مجھے گاڑی میں لٹایا تھا۔ میں آج بھی جاگ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں میرے برابر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے آج بھی وہیں لایا گیا ہے جہاں کل لایا گیا تھا۔ میری جان نکل رہی تھی۔ 2 آدمی مجھے چادر اڑا کر اندر لے گئے تھے۔ آج بھی میرے ساتھ وہی سب ہونے والا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں پیچ پیچ کر اپنی بے بسی پر روؤں۔ اب تو میرے رونے پر بھی کوئی اختیار نہیں تھا اور میرا ذرا سا ہلنا بھی میرے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میری بیوی مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں آنکھوں کو سختی سے بند کیے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ایک ماتم کر رہا تھا۔ میری ماں نے اپنے باقی بچوں کی اچھی زندگی کے لیے میری زندگی کی قربانی دے دی تھی۔ میں نے جب بھی اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہاں کام نہیں مل رہا، میں واپس آ جاتا ہوں، تو وہ ہمیشہ مجھ کو کوستی اور کہتی ہے کہ کچھ بھی کر لیکن وہیں رہ کر پیسے کماؤ۔ اور جب شادی کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر مہینہ لاکھ روپیہ بھیجا، اس نے تب بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ آج اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں اس غیر ملک میں اسی طرح سے پڑا ہوا تھا کہ میرے ساتھ میری بیوی وہ کچھ کر رہی تھی جو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے۔ رات کے وہ 2 گھنٹے میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد مجھے پھر واپس گاڑی میں ڈال دیا گیا اور ہم پھر ایک دفعہ گھر آ گئے تھے۔ آج بھی پیسے بھیجنے کا دن تھا اور اسی دن میں مہینے میں ایک دفعہ اپنی ماں کو فون کرتا تھا۔ آج جب میں نے اسے فون کیا تو میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی۔ اس وقت مجھے فون دے کر کمرے سے نکل جایا کرتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ آج میں اپنی ماں کے آگے پھوٹ پھوٹ کر رو دوں اور انہیں اپنی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر دوں، لیکن فون اٹھاتے ہی میری ماں نے پہلے پیسوں کا پوچھا اور پھر مزید پیسے بھیجنے کا تقاضا کرنے لگی۔ میری 5ویں بہن کی شادی سر پر تھی اور وہ بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میری ماں کے اپنے مسئلے اتنے تھے کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا اور وہ بس سرسری سا میرا پوچھ کر فون رکھ چکی تھی۔ میں سرد آہ بھر کر اپنے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو سوچنے لگا۔ آج جب دودھ کا گلاس میرے سامنے آیا تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو تم میرے گھر والوں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتی رہو گی۔ میری ماں بہنیں ہر مہینے پیسوں کا انتظار کرتی ہیں تو میری طرف سے یہ ذمہ داری اٹھا لینا۔ میری بات سن کر وہ کچھ جان سی گئی، لیکن میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ پوری زندگی میرے گھر پیسے بھیجنے کے لیے پابند رہے گی۔ وہ مجھ سے جاننا چاہتی تھی کہ میں ایسا کیوں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں۔ میں نے دودھ کا گلاس آج اس کے سامنے ہی پورا خالی کر دیا تھا۔ میں خود بھی سو جانا چاہتا تھا۔ اب میں اور اذیت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ رات میری زندگی کی آخری رات تھی اور اسے میں نے اپنی مرضی سے چنا تھا، کیونکہ میری زندگی سے زیادہ میری موت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی۔ اماں، بھائی کا فون آ رہا ہے۔ وہ فون لے کر اماں کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اماں، بھائی سے کہہ دو کہ اگر میری شادی کے لیے زیادہ رقم نہیں بھیج سکتے تو ہم سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کو فون اٹھانے سے پہلے ہی اپنی بات کہہ دی۔ اماں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے کسی نے اماں کو بھائی کے مرنے کی خبر سنائی اور ساتھ ہی بتایا کہ اب ہر مہینے لوگوں کو 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ روپے ملا کریں گے۔ اماں کافی دیر روتی رہی اور پھر انہیں صبر آ گیا۔ ایک بچے کو قربان کر کے وہ اپنے 9 بچوں کی زندگیاں بسا چکی تھی۔ امی نے آنسو پونچھ دیے تھے۔ بھائی کے مرنے کے بعد بھی ہمیں مستقل 2-2 لاکھ روپے ماہانہ ملتے رہے۔ اس رات جب میری بیوی میرے پاس آئی تو اس نے مجھے اپنے گارڈ کے ساتھ اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا اور کچھ دیر کے بعد ہم ایک عمارت میں تھے جو شاید ایک ہاسپٹل تھا، ایک چھوٹا سا شہر سے ہٹ کر۔ میری بیوی مجھے اولاد کے لیے علاج کی غرض سے اسی ہاسپٹل لائی تھی۔ یہاں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرا کچھ دنوں بعد آپریشن ہونے والا ہے۔ اتفاق سے ایک ڈاکٹر اردو میں بات کر رہا تھا جو مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے یہاں روز لایا جاتا اور میرے مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ میرے ٹیسٹوں کا تعلق ہرگز بھی اولاد کے ہونے سے نہیں تھا، بلکہ میرے تو جسم کے سبھی اعضاء کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی جس کے لیے مجھے مختلف دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ میرے جسم میں خون کی کمی بھی تھی۔
مجھے ہر رات خون بھی چڑھایا جاتا اور اگلے دن پھر سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے جاتے۔ مجھے ابھی تک صحیح طرح سے پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور کون سا آپریشن ہونا ہے، کیونکہ یہ تو میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ بات اولاد کی نہیں ہے بلکہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اگلی ہی رات یہاں آنے کے بعد مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میری بیوی کا اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جو میرا ہی ہم عمر تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث تھی۔ میری بیوی نے مجھے یہی بتایا کہ اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں تھی اور اس لیے اب وہ جلدی اولاد چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے کے لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دے دیتا، اور وہ شخص میں تھا جسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کے کیسے ہی مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دینے کی وجہ کیا تھی۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا جو اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مجھے قیمت ادا کی جا رہی تھی، بس کام لینا باقی تھا۔ جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے میری مجبوری جانی، اس نے ایک منصوبہ بنایا جو مجھے بنا بتائے ہی میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے کے لیے تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرا ٹھیک طرح سے چیک اپ کر سکے۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ میری ساری رپورٹس آپریشن کے لیے بالکل ٹھیک آ گئی تھی تو کسی بھی دن میرا آپریشن کیا جانا تھا۔ میری بیوی یہ سب غیر قانونی طریقے سے کر رہی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لایا جاتا۔ اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا تو میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر کہ میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ اس لیے آخری رات میں نے اپنی بیوی سے پیسے گھر بھیجنے کا وعدہ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ لازمی میرے گھر پیسے بھیجے گی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنے موت کا راستہ چن لیا تھا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد میں نے ایک خط پر سب کچھ لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا، جس میں میں نے صاف لکھا تھا کہ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنا لیور دینے کے لیے راضی ہوں۔ یہ خط میں نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے میں نے خط میں دوبارہ لکھا، میں جانتا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچ جائے گا۔ ایک ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک وہ ماں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، نہیں رہ سکتا وہاں تو گھر واپس آ جا۔ بس اسی سوچ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ماں کو اس کی بیٹے کی زندگی تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی تھی، بس ایک میں ہی تھا جس کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل سکتی تھی۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سب کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہونی تھی تو دوسری زندگی آباد ہونی تھی۔ جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو 1000 بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔ صرف دکھاوا کرنے کے لیے اچھا بننا انسان کے برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام تا دیر قائم رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھا کردار سکھاؤ۔ ہمیشہ گفتگو ایسی کرو کہ سامنے والے کا دل جیت لو، اور اس طرح مسکراؤ کہ دشمن کا کلیجہ چیر دو۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں سے خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اپنی دکھ اور تکلیفیں بھول کر دوسروں کے دکھ درد خاموشی سے سننا بھی ایک کمال کا فن ہے۔ جس لہجے میں گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں سننے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ طاقت کی صرف تب ضرورت ہوتی ہے جب کچھ برا کام کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے
تمہارا حسن اخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے۔ دولت بیوی کے اندر ہے، بیوی کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی منہ میں لے لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ کسی کا حال معلوم کر لینے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، صرف اسے ایک تسلی ہی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں کوئی چاہنے والا موجود ہے۔ جب تمہاری تکلیفیں حد سے بڑھ جائیں تو جان لو کہ خدا تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عشق کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔